کہوں تجھ سے اے ہم نشیں دل کی بات، وہ مت فن ہے خوش خال خاں کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ، مغل شاہ سواروں کی گرد سمند۔ شاعر مشرق علامہ اقبال خوشحال خان خٹک کے مدفن کے بارے میں کہتا ہے، خوشحال بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے غلام علاقے سے اتنا دور دفنا دے تاکہ میری قبر پر مغل افواج کی گھوڑوں کی گرد بھی نہ لگے۔ تو جن لوگوں نے یہ خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا اس کو اس کی سیر کراتے ہیں، اور جس کو خوشحال خان بابا اور خٹک قوم کی تاریخ میں دلچسپی ہے تو اس کو اس کی مختصر تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم جس علاقے سے ہو کے آئے ہیں یہ اکوڑا خٹک کا علاقہ ہے جو جی ٹی روڈ پر واقع ہے، اور یہ خوشحال خان بابا کا آبائی علاقہ اور جائے پیدائش بھی ہے۔ خٹک قوم کی ابتدا جنوبی وزیرستان سے ہوئی اور یہ وزیرستان میں آباد تھے، پھر وہاں سے کوہاٹ اور کرک جا کر آباد ہوئے۔ یہ مغل شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا، اور 1581 میں اکبر نے پشاور کابل کی شہرہ جو آج کل یہ جی ٹی روڈ پشاور سے اٹک کی طرف ہے، حفاظت اور راہداری کی یا ٹیکس کی غرض سے خٹک قبیلے کے آدمی ملک اکوڑے کو اٹک بلایا اور ان شہرہ کی حفاظت اور راہداری کا ذمہ داری اس کے سپرد کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل یوسف زئی کی شورش سے کافی تنگ آ چکے تھے، اور ان کو پٹھانوں میں ہی سے چند ایسے افراد کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ یوسف زئی کو کنٹرول بھی کر سکے اور اس علاقے کی حفاظت بھی کر سکے۔ ملک اکوڑے جو کہ خٹک کے ذیلی قبیلے تری سے تعلق رکھتا تھا، اکبر نے اس کو اس قبیلے کا سردار مقرر کیا۔ اس طرح ملک اکوڑے نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی خاطر نوشہرہ کے اسی علاقے اسی شہرہ پر حفاظت اور راہداری کی غرض سے ایک مرکز قائم کیا جو کہ بعد میں ایک گاؤں سے مشہور ہوا جو کہ آج کل اکوڑا خٹک کہلاتا ہے۔ خوشحال خان بابا اس ملک اکوڑے کا پڑ پوتا تھا۔ پٹھانوں کی یوسف زئی سرداروں جیسے شہباز خان اور کالو خان نے مغل بادشاہ اکبر کو کافی نقصان پہنچایا تھا، جس کا ذکر ہم پہلے سرملنگ کی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس لیے اس کو پٹھانوں ہی میں ایسے مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی جو یوسف زئی کو کنٹرول کر سکے اور پشاور کابل کی اس شہرہ کی حفاظت کر سکے۔ اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ملک اکوڑے اس طرح کی ایک جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ خان اور پھر پوتا شہباز خان خٹک قبیلے کا سردار بنا۔ سلسلہ چلتا رہا، خٹک قوم نے مغلوں کے لیے بیش بہا سروسز اور قربانیاں دی، اور شہباز خان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا خوشحال خان خٹک قبیلے کا سردار بنا۔ خوشحال خان خٹک نے بھی اپنی آباء و اجداد کی طرح اس شہرہ کی حفاظت کی اور اس کی راہداری پر ہی مامور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مغل بادشاہ شاہ جہان نہایت کمزور ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے دارا شکوہ اور اورنگزیب آپس میں گتم گتہ تھے۔ گرچہ شاہ جہان خوشحال خان سے کافی خوش تھا، لیکن جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہان کو قید کر ڈالا اور اپنے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا تو خوشحال خان کہتا ہے کہ اطاعت اولو العزم زک نکڑم خلیفت زمانے پزل کافر دے پیوا چاڑ قلم ساسل قرآن شی پہاغی چاڑ مرے پریکل ضرور۔ خوشحال بابا نے یہ شعر اورنگزیب کے بارے میں کہا تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب گرچہ ایک مذہبی اور اسلام پسند آدمی تھا جس نے بڑے بڑے اسلامی کتب بھی لکھے جیسے فتاوی عالمگیری وغیرہ، لیکن اس کا اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ رویہ انتہائی ظالمانہ تھا۔ اسی طرح اورنگزیب نے خوشحال بابا کو بھی قید کیا، اور یہ خوشحال بابا کی زندگی کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 2.5 سال جیل میں گزارنے کے بعد 1668 میں جب خوشحال خان خٹک مغل قید سے آزاد ہوا تو مغلوں کے اس غیر منصفانہ اور ظالمانہ رویے سے بہت دل برداشتہ ہو کر پشتونوں کے اتحاد کا عزم کیا، اور نہ صرف اپنے شاعری کے ذریعے پشتونوں کے حقوق اور یونیفیکیشن کے لیے آواز اٹھایا بلکہ مغل جیسے غیر ملکی افواج کے خلاف تلوار بھی اٹھائی اور بہت سے جنگوں میں ان کو شکست دی۔ پس لبند دیدہ عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخ مکی تیال مغلو سر رزم۔ افغان پننگ میں اتڑل تورا ننگیالے د زمانے خوشحال خٹک یم۔ اور ہم اسوڑی بالا گاؤں پہنچ گئے جہاں خوشحال خان بابا کو کوڑا خٹک سے 6 کلومیٹر دور ان کی وصیت کے مطابق دفنایا گیا، اور یہ ہے خوشحال بابا کا مزار پہاڑوں کے دامن میں واقع۔ خوشحال بابا نہ صرف ایک عظیم جنگجو بلکہ ایک عظیم پشتو شاعر تھے جس کو فادر آف پشتو لٹریچر بھی کہتے ہیں۔
اس کے خیالات اور نظریات پشتون قوم کے نظریاتی اور فکری ترقی میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال جو کہ خوشحال بابا سے بہت متاثر تھے، ان کو افغان ملت کا افغان شناس اور طبیب قرار دیا اور بہت سے اشعار میں خوشحال بابا کو کاپی کیا۔ اس طرح بال جبریل میں علامہ اقبال خوشحال خان کی وصیت میں فرماتا ہے: قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مغل سے کس طرح کمتر نہیں کہستاں کا یہ بچہ ارجمند، کہوں تجھ سے اے ہم نشیں دل کی بات، وہ مت پن ہے خوش خالقاں کو پسند، اڑا کر نلائے جہاں باد کوہ، مغل شہ سواروں کی گرد سمند۔ تو یہ تھی خوشحال بابا اور اس کی آخری ارمگاہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اور یہ جگہ آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، ورنہ دعاؤں میں تو ضرور یاد کیجئے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ